اب بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے، حالانکہ اسلام میں سب سے پہلے دو بڑے فرقے وجود میں آئے ہیں. سب سے پہلے جو وجود میں آئے، جو آج تک قائم ہے، ان کی بات کر رہا ہوں، وہ شیعہ اور سنی وجود میں آئے ہیں. شیعہ حضرات کا جو بیسک دعویٰ ہے پنج تن پاک، اہل بیت کو اور حضرت علی کو، دیگر اصحاب رسول پہ فضیلت دینا، ان کے اپنے اصول ہیں، وہ ان اصولوں پر عمل پیرا ہیں. وہ دو نمازیں ہمیشہ اکٹھی پڑھتے ہیں، وہ تین طلاق کو ایک بھی نہیں مانتے، کچھ ایک مانتے ہیں کچھ ایک بھی نہیں مانتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلوں کو بالکل لفٹ نہیں کراتے، تبھی وہ متع کو بھی جائز سمجھتے ہیں. ان میں بڑے فرق تھے ان کے اندر اور سنیوں کے اندر. ان کا عقیدہ بھائی 11 امام ہیں، 12 امام ہیں، وہ امام کو بھی بہت زیادہ امام کو درجہ دیتے ہیں وہ. تو جو یہ عقیدوں کے حامل نہیں تھے، جن کا یہ عقیدہ تھا نہیں بھائی قرآن حدیث اور صحابہ، خلفائے راشدین کو بھی ویلیو دینی ہے، تمام صحابہ کو ماننا ہے، ہر نماز اپنے ٹائم پہ پڑھنی ہے. سفر میں تو اختلاف ہے اہل سنت والجماعت میں آپس میں، لیکن جب حضر میں ہوں گے تو ہر نماز اپنے ٹائم پہ ہوگی. متع حلال نہیں ہے، 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں. تو جن کا یہ کانسیپٹ تھا ان کو کیا کہا جانے لگا؟ اہل سنت والجماعت. حالانکہ آپ کہتے نہیں ہم فرقوں میں نہیں پڑھیں گے، یہ مسلم ہیں، اس کا مطلب آپ نے ان کو کیا مان لیا؟ غیر مسلم. اگلا قبول کر لیتا اس نعرے کو؟ وہ کہتا ہے بھائی ہم وہ تو کہہ رہے ہیں ہم تو مسلم ہیں، وہ تھوڑی آپ اس کو 100 دفعہ غیر مسلم کہیں، اگلا ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو علماء نے کیا کیا بھائی ٹینشن سے بچنے کے لیے کہ بھائی 2 مکاتب فکر ہیں، ایک کو اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے اور ایک کو شیعہ کہا جاتا ہے. پھر اہل سنت والجماعت کو شارٹ فارم میں سنی کہا جانے لگا. سنیوں کے 4 مکاتب فکر تھے نا، ان میں وہ اختلاف نہیں ہے جو شیعہ اور سنی کا اختلاف ہے. تو اس اختلاف کو ختم کرنا اب پاسبل نہیں ہے، کیونکہ اگر پاسبل ہوتا تو اتنے بڑے بڑے ائمہ اور ان کے شاگرد ختم کر چکے ہوتے. اب امت نے کیا کیا کہ بھائی اب بجائے اس کے کہ وہی بحثیں دوبارہ ہوں، امت کی صلاحیتیں جہاد کے میدانوں میں اور بے حیائی کے خاتمے اور بدعت کے خاتمے میں خرچوں. امت کے علماء صلحاء نے فتویٰ دیا بھائی اب کیونکہ ہماری نظر میں اہل سنت والجماعت وہ حق پرست فرقہ ہے، وہ اہل حق میں سے ہیں، تو سنی جو ہے ہماری نظر میں، کیونکہ حدیث میں جو علامتیں بیان کی گئی ہیں ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور صحابہ کے طریقے پہ چلے گا. تو شیعہ حضرات چونکہ صحابہ کو نہیں مانتے، تو ہماری رائے یہ کہ بھائی ہم نجات یافتہ فرقہ کس کو سمجھتے ہیں؟ سنیوں کو. ہاں ہم لڑائی کے قائل نہیں ہیں کہ شیعوں کو جا کے تنگ کرنا شروع کر دیں، کیونکہ آپ کی رائے سے اگر کوئی اختلاف کرتا ہے تو میں نے بتایا 100 دفعہ اختلاف کرے، اس سے پھڈا نہیں ہوتا. پھڈا جب ہوتا ہے جب آپ منہ پہ جا کے کسی کو برا بلا کہنا شروع کر دو، یا ہر وقت بیان میں آپ ان کو برا بلا کہہ رہے ہو. اپنی علمی رائے بیان کر دیں، اس کے بعد کیا ہو جائیں آپ خاموش. جس نے آنا ہوگا آ جائے گا، نہیں آنا ہوگا تو چھوڑو رہنے دو. کیا خیال ہے بھائی؟ فرقہ واریت جب پیدا ہوگی جب آپ اس کو برا بلا کہیں گے. آپ کہیں بھائی ٹھیک ہے بھائی آپ کی رائے، آپ نہیں عمل کریں، آپ 2 نمازیں اکٹھی پڑھیں، آپ جو ٹھیک ہے جیسے ہمیشہ سے ہوتا رہے. کہیں بھی لڑائی کی کوشش ہوئی ہے تو علماء نے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے. لڑائی بھی ناجائز ہے، اور وہ طریقہ جس سے لڑائی پھیلے، ممبروں پہ نام لے کے مخالفت کرنا، ممبروں پہ نام لے کے برا بلا کہنا. آپ کیا میں تو لڑائی نہیں کر رہا، تو بھائی ذریعہ تو بن رہے ہو نا. ایک آدمی اپنی ساس یا سسر کے خلاف ممبر پہ بیٹھ کے بولتا رہتا ہے، جب وہ آئے گریبان پکڑے مارا انہوں نے اس کو، سالوں نے مارا، تو کہہ رہے میں نے آج تک تم پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، تم پتہ نہیں کیوں مجھے مار رہے ہو، میں تو ہمیشہ محبت کی بات کرتا ہوں، میں نے کبھی تمہیں نہیں کہا کہ لڑائی کرو. کہہ رہے ہیں بھائی تو لڑتا نہیں ہے لیکن تو باتیں کر رہا ہے کہ لڑوانے والی. تو بعض لوگ گھننے بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو شیعہ سنی لڑائی ہمارا ملک اس کا متحمل نہیں ہے. جو ان کا عقیدہ ہے بھائی وہ ان کو کرنے دو. آپ محبت والے انداز سے دلائل سے لوگوں کو بتا دو بھائی یہ ہماری نظر میں ٹھیک ہے اور یہ کیا ہے غلط ہے، تمہاری مرضی، ادھر چلے جاؤ ادھر آ جاؤ، یہ طریقہ صحیح ہے.